بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے واردات کہانی کا 8واں حصہ لے کے آئی ہوں۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب دوستوں سے گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میری حوصلہ افزائی کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ میں نے جب بھولا کو بتایا کہ زاہدہ نے اس کے خلاف بیان دیا ہے تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور اس دوران وہ زاہدہ کو غلیظ گالیاں بھی دے رہا تھا۔ میں نے اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر خاموش کروا دیا تو اس نے کہا، تھانے دار صاحب، یہ کسی سوچی سمجھی سازش کے تحت میرے ساتھ یہ ڈرامہ کیا گیا ہے، مجھے پھنسایا جا رہا ہے۔ کون؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تمہارے خلاف یہ سازش کون کر سکتا ہے؟ یہ تو مجھے نہیں پتا تھانے دار صاحب، وہ الجھن زدہ چہرے سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ زاہدہ نے جو بیان دیا ہے اس لیے میرا شک اسی کے خلاف جاتا ہے۔ بہت خوب، تم ایک دوسرے پر الزام رکھ کر مجھے الجھانے کی کوشش کر رہے ہو۔ لہماتی توقف کے بعد میں نے کہا، لیکن تم دونوں کو ایک بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ میرے لیے یہ سچویشن کوئی نئی نہیں ہے۔ جب مجرم پکڑے جاتے ہیں تو وہ اسی قسم کی بیان بازی سے کام لیتے ہیں کہ ہم نے یہ قتل نہیں کیا، ہمیں پھنسایا جا رہا ہے۔ وہ منہ سے تو کچھ نہیں بولا لیکن رحم طلب نظروں سے مجھے دیکھتا رہا۔ بولا، میں تمہیں صرف ایک رات کی مہلت دیتا ہوں، کل کا سورج طلوع ہونے پر تمہیں سچ بولنا ہے یا جھوٹ، یہ فیصلہ تم ہی کرو گے، یا اپنے جھوٹ پر ہی ڈٹے رہنا ہے۔ میں شبینہ ڈیوٹی حوالدار کے حوالے کر کے اپنے کوارٹر میں آ گیا۔ میں نے حوالدار سے کہہ دیا تھا کہ وہ ملزم پر صرف نفسیاتی حربے آزمائے، بدن کو ٹچ بھی نہیں کرنا۔ اگلا دن بڑا ہنگامہ پرور اور نتیجہ خیز ثابت ہوا۔ ہنگامہ پرور اس لیے کہ پے در پہ واقعات رونما ہوئے کہ مشتاق باجوہ کے قتل کا معمہ حل ہو گیا۔ اگلے دن میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ زاہدہ کے ماں باپ روتے دھوتے ہوئے تھانے آ پہنچے۔ میں نے انہیں اپنے کمرے میں بلوایا۔ وہ بہت زیادہ بوکھلائے ہوئے تھے۔ میں نے باری باری دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا، کیا معاملہ ہوا ہے؟ کیوں اس قدر گھبرائے ہوئے ہو؟ تھانے دار صاحب، ہم برباد ہو گئے، وہ نامراد ہماری زاہدہ کو لے گیا ہے۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ میں نے پوچھا، کون نامراد؟ تو اس نے کہا، جبرو۔ جبرو بہت خطرناک بندہ ہے تھانے دار صاحب۔ جبرو کون ہے؟ چوری، ڈکیتی، غنڈہ گردی، اور یہ سب اس کے کام ہیں۔ یہ سب کام وہ کرتا ہے۔ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری زاہدہ کو لے گیا۔ رشیدہ نے روتے ہوئے بتایا، ہم لٹ گئے، برباد ہو گئے۔ یہ کیسا اندھیر ہے تھانے دار صاحب؟ قاسم نے گلوگیر آواز میں کہا، اب تو کسی شریف کی عزت بھی محفوظ نہیں رہی۔ میں نے جبرو بدماش کا نام سنا ضرور تھا لیکن میرا آج تک اس سے واسطہ نہیں پڑا تھا۔ میں جب سے اس تھانے میں تعینات ہوا تھا، جبرو نے اس کی حدود میں کوئی واردات نہیں کی تھی، لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ جب یہی سوال میں نے قاسم سے کیا تو بشیرہ فوراً بول پڑی، ہمیں کیا پتہ تھانے دار صاحب، ہماری ڈاکوؤں اور لفنگوں سے کوئی دوستی یا دشمنی نہیں۔ کوئی بدماش کسی عورت کو خواہ مخواہ اٹھا کر نہیں لے جاتا۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، مجھے تو دال میں کچھ کالا نظر آ رہا ہے۔ سچ بتاؤ قاسم، کیا معاملہ ہے؟ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ تھانے دار صاحب؟ ایک تو ہماری بیٹی اغوا ہو گئی ہے، دوسرا آپ ہم سے ہی پوچھ گچھ کر رہے ہیں۔
اور شک بھی آپ ہم پر ہی کر رہے ہیں؟ یہ تو سراسر زیادتی ہے تھانے دار صاحب۔ زیادتی اور زیادتی کا فیصلہ تو بعد میں کریں گے، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ اچھا یہ بتاؤ زاہدہ کے اغوا کا معاملہ کب پیش آیا؟ آج صبح ہی جناب، ابھی ہلکا ہلکا اندھیرا ہی تھا جب وہ بدماش ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری زاہدہ کو لے گیا۔ وہ اکیلا ہی تھا یا اس کے ساتھ اور لوگ بھی تھے؟ وہ اکیلا ہی تھا جناب، اس نے مجھے اور زاہدہ کے باپ کو بندوق کے نشانے پر رکھا اور زاہدہ کو اپنے کندھے پر ڈال کر لے گیا۔ اس واقعے کا کوئی گواہ؟ میں نے باری باری دونوں کی طرف دیکھا، دونوں کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا۔ اس وقت موقع پر کون کون موجود تھا؟ موقع پر کوئی نہیں تھا تھانے دار جی۔ جب ہم نے رونا دھونا شروع کیا تو آس پڑوس کے لوگ ہمارے گھر جمع ہونا شروع ہو گئے۔ اب آپ کے سامنے بیٹھے ہیں جناب۔ ہیرا ہوا میں ہاتھ لہراتے ہوئے بولی۔ اس نے بندوق ہوا میں لہراتے ہوئے ہمیں دھمکی دی، اگر کسی نے میرے پیچھے آنے کی کوشش کی تو پہلے وہ زاہدہ کو مارے گا اور پھر پیچھے آنے والے کو۔ ہم اس کی دھمکی سے ڈر گئے تھے جناب، اس لیے ہم نے یہ دیکھنے کی جرت ہی نہ کی کہ وہ کمینہ کہاں اور کس طرف اٹھا کے لے گیا اسے۔ پھر میں نے پوچھا، میری معلومات کے مطابق جبرو وہ چک چراسی کا ہی رہنے والا ہے اور کوئی بھی بندہ اپنے ہی پنڈ کی لڑکی کو اغوا کر کے نہیں لے جاتا۔ مجھے سچ سچ بتاؤ، اصل معاملہ کیا ہے؟ کوئی کہانی نہیں جی، زاہدہ کی ماں بولی۔ ان چوروں ڈاکوؤں کا کیا بھروسہ جناب، کسی وقت کس پر ان کی نیت بری ہو جائے اور کب یہ بری نیت کر بیٹھے کون جانتا ہے۔ اور جہاں تک جبرو کی بات ہے، ہاں وہ پہلے چک چوراسی میں رہتا تھا۔ لہماتی توقف کے بعد اس نے ایک بوجھل سانس لی اور پھر کہنے لگی، کچھ عرصہ پہلے پھر وہ چک چوراسی چھوڑ کر کہیں اور چلا گیا تھا اور ہمیں نہیں پتا کہ وہ اب کہاں رہتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے تو مجھے یوں لگا کہ جیسے بشیرہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ پھر میں نے اس سے پوچھا، بشیرہ کیا تم مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہو کیا؟ تم نے ابھی مجھے بتایا ہے کہ جبرو چک چوراسی چھوڑ کر چلا گیا تھا، کتنا عرصہ پہلے گیا تھا؟ یہ تو مجھے نہیں پتا جناب۔ ایک تو ہماری بچی اغوا ہو گئی ہے، الٹا آپ ہم ہی سے تفتیش کر رہے ہیں۔ یہ تفتیش تمہاری بیٹی کو بازیاب کرانے کے لیے بہت ضروری ہے بشیرہ، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ پہلے یہ بتاؤ کہ جبرو نے چک چوراسی زاہدہ کی شادی سے پہلے چھوڑا تھا یا بعد میں؟ جی اس نے زاہدہ کی شادی کے بعد چھوڑا تھا چک چوراسی، لیکن یہ باتیں بعد میں بھی تو ہو سکتی ہیں۔ ابھی آپ زاہدہ کو واپس لانے کی کوئی سبیل کریں۔ میں نے کہا، ابھی کرتا ہوں سبیل زاہدہ کو واپس لانے کی، میں نے بڑے معنی خیز الفاظ میں کہا۔ پھر میں نے بشیرہ کو کہا، بشیرہ بی بی تم ذرا باہر جا کر بیٹھو۔ پھر بشیرہ نے حیرانگی والی نظروں سے اپنے خاوند قاسم کو دیکھا، پھر بادل نخواستہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ پھر میں نے قاسم کی طرف سنجیدہ ہوتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ قاسم تم مجھے ایک معقول انسان دکھائی دیتے ہو، کیا میں یہ امید رکھوں کہ جو سوال کروں گا تم اس کا مجھے سچا اور کھرا جواب دو گے؟ جی، وہ گڑبڑائے لہجے میں بولا۔ تمہارا داماد اسلم عرف بھولا مشتاق باجوہ کے قتل میں حوالات میں بند ہے۔ میرے پاس ایسے ٹھوس ثبوت ہیں جو بھولا کو پھانسی کے پھندے تک لے جا سکتے ہیں۔ زاہدہ نے بھی کل شگاف الفاظ میں بھولا کے خلاف گواہی دی ہے اور آج صبح جبرو زاہدہ کو اٹھا کے لے گیا۔ باقی بچے تم اور تمہاری گھر والی بشیرہ۔ میں سانس ہموار کر کے پھر سے متوجہ ہوا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ دونوں کی باقی ماندہ زندگی جیل میں گزرے؟ نہیں جناب، ہرگز نہیں۔ ہم نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے
کہ آپ ہمیں جیل میں بھجوا دیں گے، وہ بھی ساری زندگی کے لیے۔ تمہارا سب سے بڑا جرم یہ ہے قانون سے تعاون نہیں کر رہے اور زاہدہ اور جبرو کے معاملے میں بھی جھوٹ سے کام لے رہے ہو اور مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو۔ بات کرنے کے دوران میں مسلسل اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ میرے دو ٹوک انداز نے اسے بے چین کر دیا۔ وہ ہراساں نظر آنے لگا اور ادھر ادھر تکنے لگا۔ اب مجھے نظر آ گیا تھا کہ ایک آخری گہری چوٹ کامیاب ثابت ہوگی۔ وہ گہرے متذبذب انداز میں تھا۔ میں نے کہا کہ میں کسی صورت بھی نہیں مانتا کہ جبرو کو کسی کالے کتے نے کاٹا تھا جو سارے پنڈ کی کڑیوں کو چھوڑ کر تمہاری کڑی کو اٹھا لے گیا۔ بتاؤ، وہ زاہدہ کو کیوں اٹھا لے گیا؟ قاسم کے چہرے پر بے بسی اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات تھے، اور پھر اس کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ روحان سے انداز میں کہنے لگا، تھانے دار صاحب، جبرو میری بیٹی کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا ہوا تھا۔ وہ زاہدہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ آپ ہی مجھے بتائیں، میں کس طرح ایک لٹیرے سے اپنی بیٹی کی شادی کر دیتا؟ نذیر باجوہ نے ہمیں کم ذات کا طعنہ دے کر رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ میری بیٹی مشتاق باجوہ کو پسند کرتی تھی۔ آپ مجبور باپ کی تکلیف کو سمجھ سکتے ہیں۔ زاہدہ کی شادی اسلم سے کر کے ہم نے سکھ کا سانس لیا۔ اچھا، جب تم نے زاہدہ کی شادی اسلم عرف بھولا سے کی تو پھر جبرو کا اس کے اوپر کیا رد عمل تھا؟ کچھ نہیں صاحب، بس وہ چپ چاپ پنڈ سے چلا گیا۔ میں نے بڑی اپنائیت سے پوچھا، پھر کیا ہوا؟ ہم نے اس کے چلے جانے پر اللہ کا شکر ادا کیا، لیکن ہمیں کیا پتا تھا کہ اس کی خاموشی کے پیچھے ایک بڑا طوفان چھپا ہے اور وہ زاہدہ کو اس طرح ایک دن اٹھا کر لے جائے گا۔ مجھے نظر آ رہا تھا کہ قاسم نے دروغ گوئی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ سچائی اس کے چہرے اور لہجے سے جھلکتی تھی۔ قاسم، تم اپنی بیوی کو لے کر گھر چلے جاؤ، میں نے بڑے ہمدردانہ لہجے میں کہا، کیونکہ وہ بھولا والے معاملے میں ایک گواہ بھی ہے۔ میں بہت جلد تمہاری بیٹی کو ڈھونڈ نکالوں گا، کیونکہ وہ بھولا والے معاملے میں ایک گواہ بھی ہے۔ پھر قاسم اپنی بیوی کو لے کر واپس گھر چلا گیا۔ میں نے زاہدہ کو بہت قریب سے دیکھا تھا۔ وہ بہت ہی پرکشش اور ایک خوبصورت عورت تھی۔ اس سے ایک تفصیلی بات بھی کی تھی، اس کے حسن میں ایک عجیب سی مقناطیسیت تھی۔ اگر جبرو بدماش اس پر مر مٹا تھا تو اس میں اچنبھے والی کوئی بات نہیں تھی۔ اب دیکھنا تو یہ تھا زاہدہ کو جبرو نے اغوا کیا تھا یا پھر وہ مرضی سے اس کے ساتھ گئی تھی۔ گزشتہ رات جو اس نے کہانی سنائی تھی اس سے تو یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ بھولا کے ساتھ انتہائی مجبوری سے رہ رہی ہے۔ ان حالات میں حقیقت کا تناسب کیا تھا، اس بات کا اندازہ تو زاہدہ کی بازیابی کے بعد ہی لگایا جا سکتا تھا، یعنی جب میں زاہدہ کو بازیاب کرانے میں کامیاب ہوتا۔ اسی مقصد کی تکمیل کے لیے میں نے 4 چھاپہ مار ٹیمیں تشکیل دیں اور انہیں ارد گرد کے گاؤں اور دیہاتوں میں روانہ کر دیا۔ علاوہ ازیں ان علاقوں کے مخبروں کو بھی میں نے ریڈ الرٹ جاری کر دیا۔ اس روز میں نے بھولا کو عدالت میں حاضر کر کے 7 روزہ ریمانڈ بھی حاصل کر لیا تھا۔ ریمانڈ کے دوران میں نے اسلم عرف بھولا کو مختلف ٹرائل سے گزارا، مگر نتیجہ وہی نکلا، یعنی وہ کسی صورت بھی مشتاق باجوہ کی جان لینے کی ذمہ داری خود پر نہیں لے رہا تھا۔ بار بار ایک ہی بات دہراتا کہ اسے اس مقدمے میں کسی گہری سازش کے تحت پھنسایا جا رہا ہے، اور اس بات کا شک وہ زاہدہ پر ظاہر کر رہا تھا۔ اب مجھے یہ شک بھی گزرنے لگا تھا کہ بھولا شاید بے گناہ ہی ہے، لیکن زاہدہ کی واپسی سے پہلے میں اسے رہا نہیں کر سکتا تھا، اور نہ ہی اس مقدمے سے، کیونکہ مقدمہ وہیں پر اٹکا ہوا تھا۔ یہ چھاپہ مار ٹیموں کو
روانہ کرنے کے 3 دن بعد کی بات ہے۔ ایک ہوشیار مخبر نے مجھے موزہ کوٹ گھمن میں جبرو کے موجود ہونے کی اطلاع دی۔ کوٹ گھمن چک 84 کے شمال میں واقع ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ دونوں گاؤں کے درمیان لگ بھگ 8 میل کا فاصلہ تھا۔ میرے مخبر کے مطابق بدماش کھیتوں کے درمیان بنے ہوئے ایک ڈیرے میں چھپا ہوا تھا۔ میں نے اپنے عملے میں سے بہترین کانسٹیبل کی ایک ٹیم بنائی اور سرِ شام ہی بدماش جبرو کی سرکوبی کے لیے روانہ ہو گیا۔ ہم سب سادہ لباس میں تھے۔ اگر جبرو اس ڈیرے میں چھپا بیٹھا تھا تو یقیناً زاہدہ بھی اس کے ساتھ ہوگی۔ میں نے مخبر سے یہی سوال کیا تھا کیونکہ جبرو چک 84 سے ایک عورت کو اغوا کر کے لے گیا تھا۔ کیا وہ عورت بھی اس کے ساتھ ہے؟ مذکورہ مخبر کا نام عارف تھا جو اس وقت ہماری ٹیم کا حصہ تھا۔ نہیں جناب، جبرو اکیلا ہی تھا، اس کے ساتھ کوئی عورت نہیں تھی، وہ اکیلا ہی تھا جناب۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے زاہدہ کو اندر ڈیرے میں چھپا رکھا ہو، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ ہاں ہاں بالکل جناب، ہو سکتا ہے۔ جب ہم کوٹ گھمن پہنچے تو اندھیرا ہو چکا تھا اور ہم سب سفید لباس میں تھے۔ میں نے خاص طور پر رات کے اندھیرے میں اس مشن کو ترتیب دیا تھا تاکہ ان کو کسی قسم کا شک اور گمان نہ پیدا ہو اور ہم جبرو کو بآسانی گرفتار کر لیں، اور مجھے اس چیز کا یقین بھی تھا۔ گھمن ایک چھوٹا سا گاؤں تھا اور ہماری نفری زیادہ تھی۔ جبرو اگر فرار ہونے کی کوشش بھی کرتا تو وہ ہماری نظروں میں آ جاتا۔ میں نے اپنے مستعد کانسٹیبلز کو حکم دیا تھا کہ وہ تھوڑا سا فاصلہ رکھ کر ڈیرے کے چاروں اطراف پھیل جائیں۔ میں نے عارف کو اپنے ساتھ رکھا اور اسے کہا کہ صرف تم میرے ساتھ آؤ۔ آپ کا ارادہ کیا ہے جناب؟ عارف باقاعدہ پولیس ملازم نہیں تھا۔ میں نے اس کا شانہ تھپتھپاتے ہوئے کہا، پتر، میرا ارادہ تو بہت نیک ہے۔ اگر تجھے ڈر لگ رہا ہے نا تو یہیں رک جا۔ نہیں جناب، ڈر والی تو کوئی بات نہیں ہے، وہ سینہ پھیلاتے ہوئے بڑے مضبوط لہجے میں بولا۔ اس نیک کام میں میں بھی آپ کا ہاتھ بٹاؤں گا۔ جی دوستو، آپ کو کہانی کا یہ 8واں حصہ کیسا لگا؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ یہ آپ کی طرف سے ہماری حوصلہ افزائی ہے۔ اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیں۔ شکریہ۔